اس کی 11 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، خوشخبری سنائی اور ان کے مطالبے پر نشانی بھی پیش کر دی ان کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب خوشخبری کے بعد سارا معاملہ اللہ نے حذف کر دیا، ان کی حمل ہوا، پیدائش ہوئی، بچپن گزر گیا، لڑکپن آ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ اب اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کون سی کتاب تھی وہ؟ اللہ کی کتاب تھی اس وقت کی، جو تورات جو کہتے ہیں۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب کو یاد کر لیں، اس کے احکامات کو ذہن میں بٹھا لیں، خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس پر دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ نبی کا جو کام ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی یہ حکمت، یہ نبوت، یہ منصب عطا کر دیا۔ یہ اعجاز ہے، امتیاز ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کا کہ آپ بچپن سے ہی، لڑکپن سے ہی نبوت کے منصب پر سرفراز ہو گئے تھے، اور کسی نبی کو یہ منصب، یہ اعجاز نہیں ملا کہ بچپن سے، لڑکپن کی عمر سے نبوت والی ذمہ داری آپ پر آ گئی، کیونکہ آپ کے والد زکریا بوڑھے ہو گئے تھے، بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، اور والد کی جو ذمہ داری تھی وہ بیٹے نے سنبھال لی، اور وہی نبوت والا کام، لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں میں جانا، لوگوں کو دعوت دینا اللہ کی توحید کی، یہ یہ ذمہ داری بچپن سے ہی سنبھال لی تھی اپنی، اور یہ بہت بڑا امتیاز ہے ان کا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ اس کے بعد پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہماری کتاب یہ قرآن ہے، ہم پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کتاب کے ہر حکم کو ہم مانیں۔ یہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کے مان لیے، جن پر دل نہیں کرتا ان کو چھوڑ دیا۔ یہ پوری کی پوری کتاب عمل کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، اس کے احکامات کو پرکھیں، ان پر اپنا عقیدہ پختہ کریں، اس کے احکامات پر اپنا عقیدے کو پختہ کریں، اس کتاب کے ہر حکم پر عمل کریں، پھر اس کتاب کو مضبوطی پکڑنے کا حکم پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر آگے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے پاس سے ان کو مہربانی، شفقت، پاکیزگی عطا کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تقیہ، وہ کل پرسوں بھی یہی ذکر ہو رہا تھا اس مسجد میں کہ تقیہ سے مراد تقوی والا بندہ، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو مانگ مانگ کے لیے جاتے ہیں، جو لاڈلے ہوتے ہیں، جو ان بچوں کا بگڑنے کا بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں۔ لاڈوں میں بچے بگڑ جاتے ہیں، وہ نہ ان کو والدین کچھ کہتے ہیں، نہ ان کو روکتے ہیں، وہ بس ایسے ہی ان کی عادات خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کی خود حفاظت فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے بچپن سے ان کو نبوت کا کام عطا کر دیا، ان کو حکمت عطا کی، لوگوں میں مہربانی، شفقت اور پاکیزگی ان کا خاصہ تھی، اور بڑے ڈرنے والے، اللہ سے پرہیزگار بندے تھے وہ، یہ ان کا خاصہ تھی جناب یحییٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی اور اپنے بچوں کی اس قرآن کے مطابق تربیت کر سکیں۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے نا، اس قرآن سے ہمیں بڑے اسباق ملتے ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، ان پر عمل کریں خود بھی، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ کیسے ان پر عمل کرنا ہے۔ میں نے کل پرسوں یہ بات کی تھی کہ جب باپ خود نمازی ہوگا
پرہیزگار ہوگا تو اس کا اثر بچوں پر لازم آئے گا۔ بچے جب گھر کا ماحول دیکھیں گے نا، گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں، بڑے نماز پڑھتے ہیں، تو بچے خود ہی مسجد میں آنا شروع کر دیں گے۔ اور جو والدین بے نماز ہوں، بے عمل ہوں، وہ بچوں کو 100 بار کہتے رہیں، ان کو بڑے بڑے قاریوں کے پاس بھیج دیں، بڑے بڑے مدارس میں بھیج دیں ان کو پڑھنے کے لیے، لیکن اگر خود عمل نہیں کرتے، خود نمازی نہیں ہے، وہ مدارس کا ماحول اتنا اثر نہیں کرے گا ان پر جتنا گھر کا ماحول اثر کرے گا۔ اس لیے بچوں کو نمازی بنانا ہے، بچوں کو نیک بنانا ہے، فرما بردار بنانا ہے اپنا، تو پہلے خود اللہ کے فرما بردار بنیے، پہلے خود اس قرآن کے احکامات کو پورا کیجئے، پہلے خود نمازی بنیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ معمولی سا بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، سر درد ہو گئی ہے، جی کیا ہوا جی؟ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر نماز پڑھ لوں گا۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ عذر ہو نا پھر یاد ملتی ہے۔ وہی بڑی مشہور حدیث میں یاد آ گئی ہے، ایک نبینہ صحابی تھے جناب ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبینہ تھے وہ، اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں، کیا میں گھر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اندھیرے میں فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں میرے ساتھ آنے والا کوئی نہیں ہوتا، نبینہ ہوں، کہیں راستے میں گر جاؤں، کوئی چوٹ لگ جائے تو کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو۔ اٹھے ہیں، پلٹے ہیں واپس جانے کے لیے، آواز دی، کیا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، آواز مجھے آتی ہے۔ پھر نماز مسجد میں پڑھنی ہے، اجازت نہیں ملی پھر نماز گھر پڑھنے کی، اذان کی آواز آتی ہے تو نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ راستے کچے تھے، راستے میں کیچڑ بھی ہوتا تھا، آپ تو راستے پکے ہیں ہمارے الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ اگر اسپیکر آ گئے ہیں، اس وقت اسپیکر نہیں تھے، اگر اسپیکر کی سہولت مل گئی، ہمیں آواز دور دور تک جاتی ہے تو راستے پکے ہیں ہمارے پاس سہولیات بھی ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں بھی آنے کے لیے، ہم گاڑی پر بھی آ سکتے ہیں، راستے بھی پکے ہیں ہمارے، کوئی راستے میں مسئلہ بھی نہیں ایسا ہوتا۔ اس لیے اگر یہ بنا رکھے کہ اس وقت آواز صرف اسپیکر کی نہیں ہوتی تھی، یا بندے کی آواز ہوتی تھی، ساتھ 2-3 گھر چھوڑ کے گھر ہوگا ان کا، قریب گھر تھا ان کا، اس لیے آواز جاتی تھی ان کو، تو آج اسپیکر کی آواز دور دور تک جاتی ہے، تو اس وقت اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں جتنی آج ہمارے پاس سہولیات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اذان کی آواز آپ سنتے ہیں تو نماز مسجد میں فرض ہے آپ پر، گھر نماز نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر بچوں کا خوف نہ ہو، عورتوں کا خوف نہ ہو، میں اپنی جگہ مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ اتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔